نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہمارے ایک بہت ہی محترم بزرگ عالم دین نے یہ سوال کیا ہے کہ مفتی صاحب بتائیے کیا حج کر لینے سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ ہمارے سامنے کچھ ایسے واقعات آئے ہیں کہ ان لوگوں کا خیال ہے عوام میں سے کہ حج کر لو تو کسی کا جو لینا دینا بھی ہے سب معاف ہو جاتا ہے۔ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ حج کر لینے سے سارے گناہ معاف نہیں ہوتے۔ اس میں تفصیل ہے، جو گناہ صغیرہ ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں، اور اسی طرح وہ عبادات جن کے فضیلت میں یہ باتیں وارد ہوئی ہیں، جیسے شب قدر ہے کہ جس نے شب قدر میں عبادت کی ایمان و یقین کے ساتھ تو اللہ اس کے گناہ بخش دیتا ہے، یا اسی طرح سے اور بھی بعض اعمال کی فضیلت میں یہ چیزیں وارد ہوئی ہیں۔ تو خوب سمجھ لینا چاہیے، جمہور علماء کے نزدیک اس سے مراد گناہ صغیرہ ہوتے ہیں۔ گناہ کبیرہ جو ہیں وہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، اس لیے ان کے لیے توبہ ضروری ہے۔ اور حدیث پاک میں جو فرمایا گیا کہ حج کرنے سے ایسا ہو جاتا ہے پاک جیسا کہ آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو، ایسے ہی عید الفطر کے دن اعلان ہوتا ہے اللہ کی طرف سے کہ تم عیدگاہ سے بخشائے واپس ہو جاؤ۔ تو اس سے اشارہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے نومولود بچہ ہوتا ہے اس کے ذمے میں کوئی گناہ نہیں ہوتا، ایسی حج مبرور اگر کسی کو نصیب ہو گیا، مقبول حج نصیب ہو گیا تو اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے، وہ بھی ایسے ہی گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے۔ روزہ اور تراویح کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں، پاک و صاف فرما دیتے ہیں۔ لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے جو میں نے عرض کیا کہ اس سے مراد گناہ صغیرہ ہیں، اور گناہ کبیرہ سے وہ پاک ہو جاتا ہے اگر توبہ کر لیتا ہے۔ پھر اس میں بھی ایک شق اور ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک حقوق اللہ ہوتے ہیں اور حقوق العباد ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے حق کو معاف فرما دیتا ہے، لیکن حقوق العباد کے لیے قاعدہ یہ ہے کہ جس کا حق مارا ہے اس سے معافی تلافی کرے اور اس کو ادا کرے۔ جیسے کسی کا مال مار لیا، کسی کے اوپر ظلم کیا، غیبت کی، چغلی کی، کسی سے ادھار لینا ہے تو اس کا واپس کرنا ضروری ہے۔ جب تک واپس نہیں کرے گا توبہ سے معاف نہیں ہوگا۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ اپنے فضل سے معاف فرما۔ اسی طرح حقوق اللہ میں بھی یہ تفصیل ہے کہ جو فرائض سے تعلق رکھتی ہیں چیزیں ان کا قضا کرنا ضروری ہے، ان کی ادائیگی ضروری ہے۔ جیسے نماز ہے، قضا ہو گئی، روزے قضا ہو گئے تو ان کو ادا کرنا ہوگا، یعنی نماز قضا پڑھنی پڑے گی، روزے بھی قضا رکھنے پڑیں گے، یا اگر معذور شرعی ہو گیا ہے تو اس کا فدیہ دے۔ بہرحال جو چیزیں ذمے میں فرض ہو جاتی ہیں، واجب ہوتی ہیں، وہ توبہ سے معاف نہیں ہوتی بلکہ ان کی قضا ضروری ہوتی ہے۔ جو قضا کرنے کا، تاخیر کا گناہ ہوا ہے اللہ تعالیٰ وہ معاف فرما دیتے ہیں اپنے فضل سے۔ تو اس لیے یہ بات علی اطلاق نہیں ہے۔ جن ہمارے بھائیوں کو غلط فہمی ہو گئی ہے کہ بس حج کر لو، کسی کا دینا تو واپس نہیں کرنا، کسی سے قرض لے لیا تو مال لے لیا تو نہیں دینا، یا اسی طرح کسی کے ہم نے عزت اچھال دی تو معافی تلافی نہیں کرنی، یا نماز ہماری جو قضا ہو گئی، یا زکوٰۃ اب تک ہم نہیں دے پائے کئی سالوں کی، یا روزے نہیں رکھ پائے تو ہمیں اس کے قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس حج کر لو معافی ہو جائے گی، ایسا ہرگز نہیں۔ یہ بات خوب سمجھ لیجئے، ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ علماء کا اس پر اتفاق ہے، علماء کا اس پر اجماع ہے کہ جیسے کسی کو قتل کر دیا، کسی کا حق مارا، غصب کیا، کسی کا قرض ہے، یا نماز قضا ذمے میں ہے، یا زکوٰۃ قضا ذمے میں، یا روزے قضا ذمے میں ہے، ان کی ادائیگی فرض ہے، واجب ہے، ضروری ہے۔ جب تک ان کی ادائیگی نہیں کرے گا، نمازوں کی قضا نہیں کرے گا، روزوں کی قضا نہیں کرے گا، زکوٰۃ کی قضا نہیں کرے گا، ایسے کسی کا مال ہے، قرض ہے، اس کو واپس نہیں کرے گا، کہ کسی کی زمین لے لی واپس نہیں کرے گا، تو جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی نہیں ہوگی۔ یہ اس پر علماء کا اتفاق ہے۔ جو سامنے والے کی عزت سے کھیلا ہے اس کو راضی کرے، اس سے معافی مانگے،
یہ جو ہے میرے بھائیوں میرے عزیزوں تب ہی معافی ہو سکتی ہے ورنہ اس کے بغیر معافی نہیں ہوگی. اور قرض کا معاملہ تو اتنا اہم ہے کہ حدیث پاک میں آتا شہید سے بھی قرض معاف نہیں ہوتا. وہ جس نے اپنی جان اور مال اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے قربان کر دیا اور اپنی جان قیمتی جان اللہ کے پر لٹا دی اور وہ شہید ہو گیا، حدیث میں آتا اس کے سارے گناہ معاف ہوتے ہیں لدین سوائے قرض کے. تو قرض تو اس سے بھی معاف نہیں ہوتا، پھر حاجی سے کیسے معاف ہو جائے گا؟ اس لیے اس میں بڑی بھول ہے لوگوں کو کہ نفلی حج پہ حج یا عمرے پہ عمرہ کرے جاتے ہیں اور لوگوں کا دینے کا نام نہیں لیتے، یا کوئی یہ دین کے کام میں لگ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ ہم دین کا کام کر رہے ہیں اور ہمیں قرض دینے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ ادا کر دیں گے. یہ بھول ہے، ہرگز نہیں ادا ہوگا. چاہے کتنے بڑا عالم ہو، محدث ہو، پیر ہو، فقیر ہو، اور کتنے دیندار ہو، داعی ہو، حاجی ہو، نمازی ہو، جس کا لیا ہے اس کا دینا ضروری ہے. نہیں دے گا تو معافی نہیں ہوگی، آخرت میں دینا ہوگا. اشباح النظائر میں لکھا ہے کہ ایک دانی کسی نے کسی کا مار لیا تو اس کے بدلے 700 مقبول نمازیں دینی ہوں گی، اور ایک دانک درہم کا 6واں حصہ ہوتا ہے. تو ہم اندازہ لگائیں کہ ہمارے پاس تو ایک بھی مقبول نماز نہیں ہے، تو کسی کے بعض لوگوں نے لاکھوں مار رکھے ہیں، ہزاروں مار رکھے ہیں، تو وہ دینے پڑیں گے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض جنازہ اسی لیے نہیں پڑھایا کہ اس پر قرض تھا، تو آپ سمجھیے اس کا کوئی انتظام نہ تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی ناراضگی ہے تو قرض سے، تو اس لیے خاص طور پر اس کا خیال رکھیں. حج مقدم نہیں، حج فرضی جب ہوتا ہے جب ضرورت سے زائد مال ہو اور گھر والوں کا خرچ کے لیے بچ جائے واپسی تک، کسی کا قرض نہ. اگر قرض جو ہے وہ ذمے میں ہے تو قرض دے کر اگر نصاب نہ بچے تو زکوٰۃ بھی واجب نہیں، حج بھی واجب نہیں، اور عمرہ تو واجب ہے ہی نہیں، وہ تو سنت ہے. پھر آدمی حج پہ حج اور عمرہ پہ عمرہ لوگوں کا قرض لے کے کرتا اور دیتا نہیں، تو خوب سمجھ لیجئے کہ ہرگز معافی نہیں ہے. کیا کتنے بڑا دین کا کام کر رہا، کتنے بڑے وہ مدرسے میں پڑھا رہا، کتنے وہ دعوت میں وقت لگا رہا، کتنے بڑا حاجی ہو، بالکل کسی سے معافی نہیں ہے، عام ہو یا خاص ہو. یہ اصول اور ضابطہ ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اخیر وقت میں جب بیمار تھے تو منبر پر تشریف لا کر کے سر اقدس میں پٹی بندھی ہوئی تھی اور اعلان کر دیا کسی کا کوئی حق ہو تو مجھ سے لے لے دنیا میں. یہ امت سکھانے کے لیے تو تھا. نعوذ باللہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر تو کسی کا حق ہے ہی نہیں، آپ نے تو کبھی کسی کو کوئی تکلیف پہنچائی نہیں. لیکن تو اس لیے اس پر علماء کا اتفاق ہے. ارشاد الساری میں لکھا ہے، اس پر علماء کا اجماع ہے کہ جو حقوق اللہ میں سے بھی جو فرائض ہیں جیسے نماز وغیرہ ہیں، ان کو نماز، زکوٰۃ اور روزہ وغیرہ ذمے میں قرض ہیں یعنی چھوٹ گئے ہیں، ان کو ادا کرنا پڑے گا بغیر اس کے توبہ نہیں. اسی طرح اگر حقوق العباد میں کسی کا مال لے لیا، کسی کو قتل کر دیا، کسی کو اور اسی طرح سے عزت سے اس کا کھیلا ہے، تو اس لیے ان سے بھی معافی کرانی پڑے گی، تب معافی ہوگی، ورنہ معافی میرے عزیزوں نہیں ہوگی. یا پھر اپنے وراثت سے اس کا حق ادا کر کے جائے کہ وصیت کر کے جائے، اگر نہیں کر پایا تو آخر وقت میں میرے اس سے وہ ادا کیا جائے. تو اس لیے ہمیں اس کا بات کا خیال رکھنا چاہیے. اور رہ جاتی ہے بات یہ کہ حج کرنے سے جو ہے آدمی بالکل پاک صاف ہو جاتا ہے، تو میں نے عرض کر دیا ہاں حج مبرور نصیب ہو جائے، کیونکہ حج مبرور کے اندر یہ بات داخل ہے کہ وہ مکمل سچی پکی توبہ کرے گا، توبہ نصوح کرے گا، دوسروں کا حق بھی ادا کرے گا اور اپنا بھی حق ادا کرے گا، اللہ کا بھی حق ادا کرے گا. اسی لیے جو ہے علماء نے فرمایا ہے کہ جب حج کو جائے تو لوگوں سے معافی تلافی کر کے جائے، کہ جس کا مال لے لیا اس کا دے کر جائے یا انتظام کر کے جائے، لوگوں سے اپنے معاملات صاف کر کے جائے تاکہ اللہ تعالیٰ کے یہاں سے وہ پاک اور صاف واپس ہو. اسی لیے میرے بھائیوں میرے عزیزوں، آج دیکھنے میں آ رہا ہے کہ جو ہے کہ لوگ حج پہ حج کر رہے ہیں مگر زندگی نہیں بدلتی. یاد رکھ لیجئے یہ حج مقبول کی پہچان یہ ہے. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حج مقبول کی پہچان یہ ہے، الحج المبرور ان یرجع زاہدا فی الدنیا راغبا فی العقبی. کیا کہ حج مبرور اور مقبول حج کی پہچان یہ ہے کہ وہ دنیا سے بے رغبت ہو جائے حج کرنے کے بعد اور آخرت کے اندر اس کی رغبت ہو جائے. تو اب دیکھنے میں آ رہا کہ پھر ایسے ہی ہے جیسا پہلے اعمال تھے، اب بھی ایسے ہی بدلا نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا حج نہیں ہوا. یہ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ ارشاد الساری میں موجود ہے. تو جس آدمی کی زندگی نہیں بدلتی اور وہ دنیا ہی کے حالات میں رہتا ہے تو اس کا اور اس کے فرائض چھوڑ رہے ہیں، حقوق العباد بھی چھوڑ رہے ہیں، یا پہلے سے جو ذمے ہیں وہ نہیں ادا کرتا،
تو ایسے شخص کے بارے میں سمجھ لیجئے کہ وہ مولانا یوسف صاحب الدین رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ وہ دنیا کی نظر میں تو حاجی ہے، مگر اللہ تعالیٰ کے دفتر میں وہ حاجی نہیں بلکہ پاجی ہے، یعنی فاسق ہے۔ وہ حاجی نہیں بلکہ فاسق ہے۔ ہاں، اس لیے سمجھ لیجئے خوب، حج کرنے سے حقوق العباد اور فرائض معاف ہرگز نہیں ہوتے ہیں۔ کسی کا قرض ہے تو ہرگز معاف نہیں ہوتا ہے، دینا پڑے گا۔ یہ میں نے بار بار دہرا کر باتیں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ بہت اہم سوال ہمارے بزرگ عالم طرف سے کیا، اگر انہوں نے قصے بتائے کہ کئی لوگوں کے اس طرح سے معاملات سامنے آئے ہیں، ان کا کہنا یہ ہے، اس لیے میں نے بار بار یہ بات عرض کر دی کہ وہ کوئی بھی ہو چاہے کسی سے معاف نہیں ہوتا جب تک ادائیگی نہیں ہے۔ آپ یا اس کا انتظام کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ تو الحمدللہ حج بڑی نعمت ہے اور میرے عزیزوں اس میں شک نہیں ہے، تو اس لیے جو ہے، لیکن حقوق العباد کا معاملہ بھی بہت اہم ہے، اور اللہ کے فرائض کا معاملہ بھی اہم ہے، تو اس لیے ہم ان کی ادائیگی کریں، نماز میں چھوٹی میں ادا کریں، زکوٰۃ گزشتہ سالوں کی ادا کریں، روزے ادا کریں قضا، اور لوگوں کا کوئی حق مان لیا، زمین دبا لی، کسی کی عزت سے کھیلے، اور جو ہے غیبت چغلیاں کی، کسی کا مال مارا ہے یا قرض ہے ہمارے اوپر، تو اس کو ہم دے دیں اور ان سے معافی مانگیں اور معافی تلافی کریں اللہ سے، پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ آمین۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔